بدلتی عمر، بدلتی ترجیحات۔ ہم کبھی اپنی زندگی کے سفر میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں یاد آئے گا کہ ایک ننھا سا بچہ جس کی معصومیت یہ تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جاتا۔ اس کے کھلونوں کی تعداد تھوڑی تھی مگر پھر بھی وہ ان سے راضی تھا۔ اگر کھلونا گم جاتا تو چند گھنٹوں بعد وہ مکمل طور پر بھول جاتا اور نئی دنیا میں گم ہو جاتا۔ اس کو کوئی لالچ نہیں تھا، حرص نہیں تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ بڑی عید آ رہی ہے۔ اس کی خوشی یہ تھی کہ نیا جوڑا بن گیا ہے۔ اس کی خوشی یہ تھی نئے کھلونے مل گئے ہیں۔ ایک تو یہ بچہ ہے، جبکہ ایک شخص وہ ہے جو جوان ہوتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو جوان ہو کر بوڑھا ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ عمر بدلنے سے اپنے اندر کی تبدیلی کو دیکھیے تو وہ دراصل انتخاب کی تبدیلی نظر آتی ہے۔ ہم نے ہر دور میں انتخاب سے ظاہر کیا کہ ہماری عمر کیا ہے۔ اگر آج بھی کسی بوڑھے شخص کا انتخاب کھلونے ہوں تو لوگ کہیں گے یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہی نہیں ہوا۔ یعنی انتخاب اس بات کا اظہار ہے کہ اپنی عمر میں کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی عمر تو بڑھ گئی ہے لیکن ذہنی طور پر کچھ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ ایک ہی انتخاب کسی اور وقت کے انتخاب پر لے کر جائیں تو پچھلا انتخاب ہمیں حماقت لگتا ہے۔ ہماری زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے سامنے ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں شرم آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہی ہماری ذات کا حصہ ہے جو پچھلے کہیں کٹ گیا تھا اور آج اس کو ماننے اور سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے چوہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اصل تھا؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیا اگلا مرحلہ اصل ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ہم لمحہ موجود کے سوا کسی لمحے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس شعور کے حالت میں میں موجود ہوں یہی میں ہوں اور یہی درست ہے۔ کیا یہی آگاہی ہے؟ میں کون ہوں؟ اور میرے باہر کے حالات بدل جائیں تو میرا جواب بدل جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑے سے حالات بدلنے سے اتنی بڑی تبدیلی آ جائے کہ ہم موسیٰ سے فرعون بن جائیں۔ جنگل میں بلی تقریر کر رہی تھی، تمام جانور سن رہے تھے۔ اسی دوران اس کے آگے سے چوہا گزرا۔ بلی نے تقریر چھوڑ دی اور چوہے کے پیچھے بھاگ گئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر ایک بلی ہوتی ہے اور ہر آدمی کا ایک چوہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ہم ہر شعبے میں نیک ہوتے ہیں لیکن ہمارا ایک شعبہ ایسا ہوتا ہے جس کو گرفت کرنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ وہ جن ہمارے اندر ہی ہے جسے قابو کرنا ہے۔ زیر تاب کتاب سوچ کا ہمالیہ سے۔